وصحبہ اجمعین اما بعد الحمدللہ مسجد انصار میں آج اسلامک سمر کیمپ کا اختتامی اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ اجلاس کی کارروائی شروع ہو، میں امام و خطیب مسجد حاضہ شیخ توفیق مدنی حفظ اللہ سے درخواست کروں گا کہ وہ دائس پر تشریف لائیں۔ مسجد حاضہ انتظامی کمیٹی کے صدر جناب عارف بھائی سے درخواست ہے کہ وہ بھی ڈائس پر تشریف لائیں۔ الحمدللہ یہ انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی ہے کہ آج ہم ایک ایسے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں جس کا تعلق دینی تعلیم سے ہے۔ آج کے دور میں جہاں پر دنیوی تعلیم زوروں پر چل رہی ہے اور ہر کوئی دنیوی تعلیم کو اہمیت دے رہا ہے، دینا بھی چاہیے، لیکن دینی تعلیم اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1349۔ اس سے دین کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ دین کی سمجھ تفقہ یہ ذہن میں آتے ہی عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں فقہ کی تعلیم، لیکن اہل علم بتاتے ہیں کہ یہاں فقہ سمجھ سے مراد عقیدے کی تعلیم ہے، عقیدہ توحید۔ ہمارا عقیدہ توحید جس قدر مضبوط ہوگا، دین اور دنیا کی کامیابی ہمارے لیے یقینی ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں، اس کے بعد آپ جو بھی دین کا کام دین کے نام پر کر لیجئے، لیکن یہ چیز بیکار ہے اور اس کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ لہٰذا والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پہلے خود بھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو بھی توحید کی تعلیم دے، ان کا عقیدہ درست کرے۔ اگر عقیدہ مضبوط ہوگا تو آگے چل کر دنیاوی میدان میں بچے کتنے بھی آگے بڑھ جائیں، لیکن دین کے معاملے میں وہ ہمیشہ صحیح عقیدے پہ قائم رہیں گے، اور یہی عقیدہ دین میں بھی دنیا میں بھی ان کے لیے فائدہ مند رہے گا اور آخرت میں بھی ان کی کامیابی کا ضامن ہوگا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ عقیدہ توحید کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے گھروں میں اور آس پاس اپنے سماج میں اس ماحول کو پروان چڑھائیں، ٹھیک ہے۔ اور موقع کی مناسبت سے جو آج ہمارا یہ پروگرام ہو رہا ہے اسلامک سمر کلاسز کا اختتامی اجلاس، یہ پروگرام شروع ہوا تھا 5 مئی کو اور آج یعنی 24 مئی کو پروگرام ختم ہوا۔ جملہ 20 دن کا یہ پروگرام تھا اور اس 20 دن کے لیے ہم نے جو شیڈیول جو سلیبس تیار کیا تھا اس میں سوروں کی سورے ہیں، احادیث ہیں، دعائیں ہیں، اذکار ہیں، ان کو یاد دلانے کے ساتھ ساتھ نماز کا طریقہ اور وضو کا طریقہ، اس کے علاوہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقفیت، یہ سارے موضوعات کو نصاب میں شامل رکھا گیا تھا۔ لیکن 20 دن کا جو پیریڈ ہوتا ہے انتہائی کم پیریڈ ہے جس میں ہر چیز کا احاطہ کرنا مشکل ہوتا ہے، اور اس کے باوجود ممکنہ کوشش کی گئی کہ ہم جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ بچے سورہ یاد کریں، اور یہاں پر بھی یاد دلایا گیا، ساتھ ہی ساتھ انہیں ہوم ورک کے طور پر بھی دیا گیا کہ بھائی آپ گھر میں بھی کہتے ہو یاد کیجیے ان سوروں کو بول کے۔ اس کے باوجود بھی الحمدللہ رزلٹ کافی اچھا رہا اور کافی بچوں نے اس میں اچھی پیش رفت کی۔ اس کے باوجود ہمارا یہ مشورہ ہے کہ آپ اس سلسلے کو جاری رکھیے، یہ رکنے کا نہیں ہے، کیونکہ گرمائی تعطیلات تو ختم ہو جائیں گی، لیکن دینی تعلیم کے لیے کم از کم اپنے وقت میں سے 24 گھنٹوں میں سے روزانہ 1 گھنٹہ وقت تو کم از کم نکالیے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ یہی چیز آپ کو دنیا میں بھی کام آنے والی ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ اس سلسلے میں اس اسلامک سمر کیمپ میں جملہ 45 بچوں نے اپنا نام رجسٹریشن کروایا تھا، جملہ 45 طلبہ نے اپنا نام رجسٹریشن کروایا، لیکن تعداد کبھی بھی جو ہے سو مکمل نہیں رہی، کبھی 2-4 بچے، کبھی 5 بچے، کبھی 10 بچے غیر حاضر رہے، اوسطاً 30 سے 35 بچے کلاس میں شریک ہوتے رہے۔ اور اسی مناسبت سے ہم نے ان کی حاضری کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو طلبہ 60% حاضر رہے
जिनकी हाजिरी 60% रही, उन्हें आज इस प्रोग्राम में इनाम देने का भी हमने फैसला किया है। इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिर में इनामात का प्रोग्राम सेशन रहेगा। अब मैं इस मौके पर जनाब हाफिज तौफीक मदनी हफीज़ुल्लाह से ख्वाहिश करूँगा कि वो खिताब फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फिर लिज़ंबिक। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। मुहतरम ज़िम्मेदारान मस्जिद अंसार, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, समर इस्लामिक कोर्स में शरीक तलबा और तालिबात, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे लिए खुशी और मसरत का मौका है कि हम लोग समर इस्लामिक कोर्स के इख्तितामी इजलास में आज मस्जिद हाजा में जमा हैं। इस मौके पर इल्म की अहमियत के हवाले से दो चार बातें आप हजरात के सामने मैं रखने की कोशिश करूँगा, और साथ में समर इस्लामिक कोर्स में जो तलबा और तालिबात शरीक थे उनके लिए याद दहानी और नसीहत के तौर पर भी कुछ बातें मैं रखने की कोशिश करूँगा। दीन इस्लाम के अंदर तालीम व तअल्लुम, इल्म सीखने और इल्म सिखाने की जो फजीलत और अहमियत बताई गई है, वो सब हम में से किसी पर मख्फी और पोशीदा बात नहीं है। आसमान से वही का जब सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे पहले वही के अंदर जो लफ्ज़ रखा गया, इक़रा का लफ्ज़ रखा गया, और इक़रा का मतलब है पढ़ो। सबसे पहली वही में पढ़ने का हुक्म दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसी तौर पर हुक्म दिया, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फिर लिज़ंबिक। ऐ नबी, आप ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल कीजिए और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करिए। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अमल से पहले, कुछ करने और कुछ कहने से पहले इल्म हासिल करने का हुक्म अपने नबी को दिया। और जब नबी को किसी बात का हुक्म दिया जाता है तो गोया वो हुक्म उम्मत के लिए भी होता है, इल्ला है कि कोई दलील आ जाए जो ये बताए कि ये हुक्म सिर्फ नबी के लिए ख़ास है। तो गोया नबी के साथ साथ पूरी उम्मत को ये हुक्म दिया गया कि किसी चीज़ पर अमल करने से पहले, किसी चीज़ को कहने और किसी चीज़ को करने से पहले आप उस चीज़ से मुताल्लिक़ मुकम्मल इल्म हासिल कर लिया करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी हदीस आप हजरात के सामने पढ़ी गई, जिसमें फरमाया गया, तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। हर मुसलमान, मर्द औरत, बच्चा और बच्ची, हर एक के ऊपर दीन का इल्म हासिल करना ये फ़र्ज़ है, वाजिब है। फ़र्ज़ और वाजिब की इस्तिलाह हम लोग सब अच्छी तरीके से समझते हैं कि फ़र्ज़ और वाजिब उस चीज़ को कहा जाता है जिसको करना ही है, जिसको करे बगैर कोई चारा नहीं है, जिसके अंदर करने और ना करने का ऑप्शन नहीं होता है, बल्कि जिसको करना ज़रूरी है। और इंसान अगर नहीं करता है, कोई मुसलमान उसको अपनाता नहीं है और उस पर अमल नहीं करता है, तो फिर उसके मुतालिक इंसान को पूछा जाएगा और इंसान पकड़ा जाएगा। ऐसी ही चीज़ को वाजिब और फ़र्ज़ कहा जाता है। तो हदीस बताती है कि तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, के दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
تعلیم کے لیے، لوگوں کو علم سکھانے کے لیے اور لوگوں کے اندر دینی جذبہ پیدا کرنے کے لیے، دینی شعور لانے کے لیے نبی نے کتنی محنتیں کی اور نبی نے کیسی کیسی کوششیں کی، اس کا اندازہ ہم اگر سیرت پڑھیں گے تو ہم کو لگے گا۔ مدینے کے اندر اسلام کی جو شعائیں پھیلی، مکے سے اسلام جو داخل ہوا، اس کے اندر سب سے اہم رول جس کا رہا ہے وہ ایک صحابی کا رہا ہے۔ وہ صحابی ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مدینے کی طرف بھیجا، داعی بنا کر، مبلغ بنا کر، لوگوں کو دین سکھانے والا بنا کر حضرت مصعب بن عمیر مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے لوگوں کو دین سکھایا، اسلام سکھایا، عقیدہ سکھایا۔ اسی طریقے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یمن کی طرف روانہ کیا۔ یمن کی طرف آپ نے ان کو مدرس اور مبلغ بنا کر کے، دین سکھانے والا بنا کر، داعی بنا کر کے ان کو یمن کی طرف بھیجا اور انہیں نصیحت کی، انک تأتی قوما من اہل کتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ اے معاذ، تم ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جس کا تعلق اہل کتاب سے ہے، یہود و نصارہ سے ہے۔ تم سب سے پہلے انہیں جس چیز کی طرف بلاؤ گے، سب سے پہلے جس بات کی دعوت تم انہیں دو گے، وہ شہادت ان لا الہ الا اللہ، کہ ایک اللہ کی وحدانیت کی دعوت، اور اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف ان کو بلانا۔ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یمن کی طرف مبلغ بنا کر کے بھیجا۔ اسی طریقے سے کچھ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ آئے یا مدینہ آئے، اپنے اپنے قبائل سے، اپنے اپنے شہروں سے آپ کے پاس دین سیکھے۔ تو جب دین سیکھ کر واپس لوٹنے لگے تو ان صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ تم جب اپنے قوم کے اندر جاؤ گے تو تم دین اپنے بعد والوں کو سکھاؤ گے۔ اسی طریقے سے سیرت کے اندر ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے جس کو بئر معونہ کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ بئر معونہ کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ یہ بئر معونہ کا واقعہ کیا ہے؟ اصل میں کچھ قبائل کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عضل اور قرا کچھ قبائل کے نام تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہماری قوم کے جو لوگ ہیں وہ دین سے دلچسپی رکھنے والے ہیں اور اسلام کی طرف مائل ہیں، آپ اپنے صحابہ میں سے کچھ علم رکھنے والے صحابہ کو بھیجیں تاکہ وہ ہمارے اندر دین کا کام کر سکیں، ہمیں دین سکھا سکیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دینی تعلیم کے لیے، ان کی دینی تربیت کے لیے آپ نے 70 حفاظ صحابہ کا انتخاب کیا۔ 70 ایسے صحابہ جن کے پاس قرآن کا علم تھا، حدیث کا علم تھا، ایسے صحابہ کو منتخب کر کے ان کی طرف بھیجا تاکہ وہ دین سکھا سکیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں ان قبائل کے لوگوں نے ان صحابہ کے ساتھ غداری کا معاملہ کیا اور راستے میں ان صحابہ کو قتل کر دیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی طرف تھی کہ لوگوں کو کس طریقے سے دین کی طرف مائل کیا جائے اور کس طریقے سے ان کے اندر دینی جذبہ، دینی بیداری اور دینی شعور پیدا کیا جائے۔ یہ تو عمومی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے سلسلے میں محنتیں تھیں، کاوشیں تھیں۔ اب خصوصی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کم سن بچے ہوتے ہیں، کم عمر بچے ہوتے ہیں، ایسے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اہتمام کیا ہے۔ سیرت اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر بہت سارے مشرکین قید ہوئے، بہت سارے مشرکین قتل ہوئے، اور قید ہونے والے جو مشرکین تھے ان کی تعداد 70 کی، اور ان 70 قیدیوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے کے بعد یہ طے کیا کہ ہر آدمی ان میں سے فدیہ ادا کرے گا اور فدیہ ادا کر کے آزاد ہو جائے گا۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے، ان قیدیوں میں سے کچھ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ ایسے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فدیہ مقرر کیا کہ وہ انصار کے 10 بچوں کو پڑھنا سکھائیں گے، لکھنا سکھائیں گے، اور یہی ان کا فدیہ مقرر کیا۔ وہ 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، پھر اس کے بعد وہ آزاد ہو جائیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ مقرر کیا۔ ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے
چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت کا کس قدر انتظام کیا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے بیٹھے ہوئے، اور کھانے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ان صحابی کا ہاتھ ایک طرف برتن میں نہیں بڑھ رہا ہے، بلکہ برتن میں ہر طرف سے وہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ کم عمر کے صحابی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی اور کہا کہ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور برتن میں جو حصہ تمہارے قریب ہے اور کھانے کا جو حصہ تم سے قریب ہے اس حصے سے لے کر کے کھاؤ، ہر طرف برتن میں ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی چھوٹے بچوں کے لیے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، صحابہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کے لیے تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت میمونہ ان کی خالہ بھی رکھتی تھی، تو ان کا زیادہ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوتا تھا، اور رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی تعلیم کا خصوصی طور پر انتظام کیا اور ان کے لیے خصوصی دعا کی، اور مشہور حدیث جو ہم جانتے ہیں احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، یہ جو حدیث ہے اس حدیث کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس جو کہ چھوٹے بچے تھے اس وقت، آپ نے ان کو دینی تعلیم سکھائی، عقیدہ سکھایا، تقدیر کے متعلق باتیں بتائیں۔ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ تھی چھوٹے بچوں کو دین سکھانے کی خاطر۔ یہ جو چھوٹے بچے ہیں ہماری اولاد ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ اس سرمایے کی حفاظت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور اپنے بچوں کو تعلیم سے، تربیت سے آراستہ کریں، پیراستہ کریں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور اولاد والدین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک امانت ہے، اس امانت کا حق ادا کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ والدین جس طریقے سے اپنی اولاد کی دنیاوی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، دنیاوی تعلیم بہتر سے بہتر طریقے سے دینے کی کوشش کرتے ہیں، بہتر سے بہتر اسکول کا انتخاب کرتے ہیں، بہتر سے بہتر کالج کا انتخاب کرتے ہیں، اور بہتر سے بہتر تعلیم دے کر ان کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کی، مستحکم کرنے کی جس طریقے سے کوشش کرتے ہیں، اسی طریقے سے بلکہ اس سے بھی زیادہ کوشش والدین کو اس بات کی کرنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اس بات کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ آپشنل چیز نہیں ہے، جیسا کہ میں نے بتایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اہل علم لکھتے ہیں کہ دین کا جو علم ہے، دین کا علم بہت وسیع علم ہے، قرآن و حدیث کا علم بہت بڑا علم ہے، ایک سمندر ہے، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان اور ہر مسلمان کا بچہ قرآن و حدیث کے اس پورے علم کو حاصل کر لے، بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دینی جو علم ہے، دینی علم ایک تفصیلی علم ہے اور ایک مختصر علم ہے۔ تفصیلی علم قرآن و حدیث کا گہرا علم، قرآن و حدیث کی باریکیوں کا علم، قرآن و حدیث کے تمام مسائل کا علم، یہ تفصیلی علم ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے علماء کا ایک طبقہ ہر دور میں ہونا ضروری ہے۔ قرآن و حدیث کا ایک علم ہے جو اختصار والا علم ہے، مختصر علم ہے، اور یہ ایسا علم ہے جو ایک مسلمان کی روزمرہ زندگی کے لیے، ایک مسلمان صبح کیسے کرے، ایک مسلمان شام کیسے کرے، ایک مسلمان عبادت کیسے کرے، ایک مسلمان کاروبار کیسے کرے، ایک مسلمان معاملات کیسے رکھے، ایک مسلمان کے اخلاق کیسے ہوں، ایک مسلمان دوسروں کے ساتھ ملے تو کیسا ملے، یہ جو دین کی بنیادی باتیں ہیں، ایمان کسے کہا جاتا ہے، اسلام کسے کہا جاتا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہیں، اسلام کے ارکان کیا ہیں، ایمان انسان کا کب مضبوط ہوتا ہے، ایمان کب کمزور ہوتا ہے، انسان کو وہ کون سے اعمال ہیں جو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، ایمان سے خارج کر دیتے ہیں، کفر تک پہنچا دیتے ہیں، یہ سب ایسی باتیں ہیں
جو دین کی بنیادی باتیں کہلاتی ہیں. یہ جو بنیادی باتیں ہیں مسلمان کے ہر بچے کو معلوم ہونا ضروری ہے. مسلمانوں کے ہر بچے کو معلوم ہونا ضروری ہے، اور اس علم کو حاصل کیے بغیر کوئی بھی مسلمان بن کر زندگی نہیں گزار سکتا. اگر کسی مسلمان کو پتہ نہ ہو کہ عبادت کسے کہتے ہیں، اللہ کے حقوق اس کے اوپر کیا ہیں، رسول کے حقوق اس کے اوپر کیا ہیں، اس کے معاملات والدین کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، اور دوست و احباب کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، اس کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں اگر ایک مسلمان کو پتہ نہ ہو تو پھر مسلمان بن کر زندگی گزارنا بھی مشکل ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہے. اسی اعتبار سے جو سمر اسلامک کورس ہم نے رکھا تھا، جو کورس ہم نے ترتیب دیا تھا، انہی چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے ان تمام موضوعات کا احاطہ کرنے کی کوشش کی، اور دین کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ بنیادی باتیں ہم نے بچوں تک، طلبہ اور طالبات تک پہنچانے کی کوشش کی. اس کورس کے اندر سورہ حفظ کرائے گئے، تقریباً 12 یا 13 سورتیں حفظ کرائی گئیں بچوں کے لیے. اس کورس کے اندر 15 احادیث حفظ کرائی گئیں. اسی طریقے سے اس کورس کے اندر اسلامی آداب کے نام سے ایک موضوع رکھا گیا، جس کے اندر طہارت کے آداب، ہنسی مذاق کے آداب، گفتگو کے آداب، اور اسی طریقے سے کھانے پینے کے آداب. یہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں جن کی ضرورت ایک بچے کو دن رات میں پڑتی رہتی ہے، ایسی تمام چیزیں اس موضوع کے تحت، اس سبجیکٹ کے تحت سکھائی گئیں. اسی طریقے سے اسلامی عقیدے کے نام سے ایک سبجیکٹ رکھا گیا. اس کے اندر سوال و جواب کی شکل میں عقیدے سے متعلق کچھ باتیں، عقیدے سے متعلق سوال و جواب بچوں کو یاد دلایا گیا اور اس کی وضاحت کی گئی اور بچوں کو وہ سمجھایا گیا. اسی طریقے سے قرآنی دعاؤں کے نام سے ایک سبجیکٹ رکھا گیا، جس کے اندر قرآن میں جو دعائیں منقول ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی، وہ دعائیں بچوں کو سکھائی گئیں. اور اسی طریقے سے روزمرہ کی دعائیں، انسان جب صبح بیدار ہوتا ہے تو کون سی دعا پڑھے، رات میں جب سوتا ہے تو کون سی دعا پڑھے، جب بیت الخلا جاتا ہے تو کون سی دعا پڑھے، بیت الخلا سے نکلتا ہے تو کون سی دعا پڑھے، مسجد میں جانے کی دعا کیا ہے، مسجد سے نکلنے کی دعا کیا ہے، کھانے سے پہلے کی دعا کیا ہے، اور کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے. یہ تمام ایسی دعائیں ہیں جو روزمرہ کی دعائیں ہیں جن کا اہتمام کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اسی طریقے سے طہارت کے مسائل سمجھائے گئے، نماز کا پریکٹیکل طریقہ بتایا گیا، سیرت کے سوال و جواب پیش کیے گئے، اور سوال و جواب کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے جو سنہرے اوراق ہیں وہ بچوں کے سامنے رکھے گئے، اور سیرت کے اسباق بچوں کو سکھائے گئے. تو یہ سب ایسے موضوعات ہیں جن کا جاننا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، جن کا جاننا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. تو سمر اسلامی کورس کے اس 20 روزہ مختصر کورس کے اندر ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ معلومات بچوں کو ہم دے سکیں اور بچوں تک پہنچا سکیں. اور جیسا کہ بتایا گیا یہ 20 دن یہ سیکھنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اور بھی زیادہ وقت کی ضرورت ہے. تو جو والدین یہاں پر موجود ہیں، جو سرپرست حضرات یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا اور ان سے میں التماس کروں گا کہ جس طریقے سے آپ نے ان بچوں کی تعلیم و تربیت کا اور دینی تربیت کا اہتمام کیا اور 20 روزہ کورس میں آپ نے اپنے بچوں کو داخل کروایا، شریک کروایا، اسی طریقے سے آپ اس کو جاری رکھیں، برقرار رکھیں. صرف 20 دن ہم نے کوشش کی، پھر اس کے بعد بچوں کو ہم نے چھوڑ دیا، تو پھر بچوں کی دینی تربیت مسلسل ہوتے رہنا اور بچے دین پر قائم رہنا یہ مشکل ہے. اس لیے آپ حضرات اس سلسلے کو باقی رکھیں، اور اس سلسلے کو باقی رکھنے کے لیے اسی مسجد کے اندر ایک بہترین موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکتب کی شکل میں اس مسجد کے اندر ایک بہترین موقع رکھا ہے. اس مسجد کے اندر ہر دن بعد نماز عصر 4:30 بجے سے لے کر مغرب سے پہلے تک یا مغرب تک یہ مکتب چلتا ہے، جس کے اندر بچوں کو تجوید سکھائی جاتی ہے، قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت سکھائی جاتی ہے تجوید کے ساتھ بہترین اور ماہر اساتذہ کی نگرانی میں. اور اسی طریقے سے ہفتے میں 1 یا 2 دن بچوں کو دینیات سکھائے جاتے ہیں، بچوں کو دعائیں پڑھائی جاتی ہیں، نماز کا طریقہ بتایا جاتا ہے، آداب بتائے جاتے ہیں.
بچوں کو والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ بتایا جاتا ہے، اور ایک اچھا مسلمان بن کر ایک بچہ کیسے زندگی گزار سکتا ہے، یہ تمام چیزیں اس مکتب کے اندر بتائی جاتی ہیں۔ تو آپ اس مکتب سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ مکتب آپ لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے، یہ مکتب اسی لیے رکھا گیا تاکہ آپ کے بچے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو آپ جتنا زیادہ اس مکتب سے فائدہ اٹھائیں گے اتنا زیادہ یہ مکتب کامیاب ہوگا، اور اس مکتب کے اغراض و مقاصد میں یہ مکتب اتنا زیادہ کامیاب رہے گا۔ لہٰذا آپ حضرات مکتب سے فائدہ اٹھائیں اور مکتب کے ذریعے سے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے یہ جو سمر اسلامک کورس تھا، سمر اسلامک کورس انشاءاللہ اگلے سالوں میں بھی ہم لوگ رکھیں گے۔ اگلے سال گرما کی چھٹی آئے گی تو گرما کی چھٹی میں اگلے سالوں میں بھی رکھا جائے گا۔ تو جس طریقے سے اس سال طلبہ اور طالبات شریک رہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، ان کے سرپرستوں سے گزارش کروں گا کہ اگلے سالوں میں بھی اپنے بچوں کو اس سمر اسلامک کورس میں داخل کرائیں اور اس کورس سے فائدہ اٹھائیں، اس لیے کہ انسان دین جتنا سیکھے گا وہ دین انسان کا اتنا مضبوط ہوتا رہے گا، اور انسان کا دین اتنا مضبوط سے مضبوط تر ہوتا رہے گا۔ تو اگلے سالوں میں بھی آپ اپنے بچوں کو اس کورس کے اندر داخل کرائیں، اور جو اس سال داخل نہیں کرا سکے وہ اگلے سالوں کے اندر اپنے بچوں کو ضرور داخل کرائیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں۔ اسی طریقے سے جو بچے ہمارے کورس میں شریک رہے اور انہوں نے اس کورس سے فائدہ اٹھایا، اس کورس کے اندر دعائیں سیکھیں، سورے سیکھے، آداب سیکھے، اسلامی عقیدہ سیکھا، تو بچوں سے میری گزارش ہے کہ آپ کو جو لکھایا گیا کاپی کے اندر اور آپ نے جو لکھ کر کے رکھا، اور گروپ کے اندر بورڈ پر لکھ کر کچھ چیزیں تصویر ان کی شیئر کی گئی اور بورڈ پر لکھ کر اس کو گروپ کے اندر شیئر کیا گیا، تو والدین سے بھی میری گزارش ہے، بچوں سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ نے جو لکھ کر رکھا ہے آپ اس کو وقتاً فوقتاً دہراتے رہیں۔ جب آپ کے پاس وقت رہتا ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو 10-15 منٹ آپ نکالیں اور اس کو دہراتے رہیں، اس لیے کہ کوئی بھی چیز جب انسان دہراتا نہیں ہے تو وہ ذہن سے غائب ہو جاتی ہے، ذہن سے دور ہو جاتی ہے۔ تو والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو یہ بار بار دہراتے رہیں اور ان کو یاد دلاتے رہیں، اور بچوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو بار بار پڑھتے رہیں، اس لیے کہ علم جب جتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے، جتنا زیادہ دہرایا جاتا ہے، علم اتنا ہی زیادہ تازہ رہتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری تجویز یہ ہے بچوں کے لیے کہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ دعائیں آپ نے پڑھی ہیں، جو کچھ آداب آپ نے سیکھے ہیں، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن پر عمل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ سکھایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ آپ اس پر عمل کریں، آپ عمل کرنے کے لیے اس کو سیکھیں۔ جب عمل کرنے کے لیے آپ نے سیکھا ہے اس کو، تو عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے سونے کی دعائیں سیکھی، بیدار ہونے کی دعائیں سیکھی، اور کھانے کے آداب، کھانے کی دعائیں آپ نے سیکھی ہیں، اور اسی طریقے سے مسجد میں داخل ہونے کے آداب اور اس کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، یہ تمام چیزیں آپ نے جو سیکھی ہیں اس کو آپ عمل کریں، اس پر آپ عمل کریں، یہ سیکھ کر چھوڑنے کی چیز نہیں ہے۔ اور والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچے روزمرہ جو کچھ کر رہے ہیں، بچے سوتے وقت دعا پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، جب بچہ بیدار ہو رہا ہے تو دعا پڑھ کے بیدار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، بچہ بیت الخلاء میں جاتا ہے تو طہارت کے آداب کا خیال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، مسجد میں جاتا ہے تو مسجد کے آداب کا خیال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے۔ ان تمام چیزوں کی نگرانی کرنا اور بچوں کو تاکید کرنا، عمل کرنے کی، یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے۔ جب عمل کرتا ہے انسان تو عمل کی برکت یہ ہے کہ انسان کا علم تازہ رہتا ہے، عمل جب کرتا ہے تو علم انسان کا تازہ رہتا ہے۔ اور محدثین رحمت اللہ علیہم اجمعین ایسے تھے کہ حدیث جب لکھتے تھے تو حدیث پر پہلی فرصت میں عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ بعض محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پچنا لگانے کی حدیث لکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگایا، یہ حدیث ان کو ملی، اس حدیث کو انہوں نے روایت کیا تو انہوں نے خود پچنا لگایا اور اس کے بعد حدیث کو روایت کیا۔ اس طریقے سے ہر حدیث کو انہوں نے پہلے عمل کیا، پھر اس کے بعد حدیث کی روایت کی۔ تو یہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے آپ عمل کی نیت سے اس علم کو سیکھیں اور عمل کرتے رہیں۔ آخر میں مسجد کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ انہوں نے اس مسجد کے تحت سمر اسلامک کورس کو ترتیب دیا اور اس کورس کے ذریعے سے بچوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی. تو میں مسجد کے تمام ذمہ داران کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ اگلے سالوں میں بھی اس کورس کو جاری رکھیں اور مزید سے مزید اور بہتر سے بہتر بنانے کی اس کورس کو کوشش کریں. اسی طریقے سے میں سرپرست حضرات کا، والدین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی طرف سوچا اور اس طرف ذہن لگا اور اپنے بچوں کو 20 دن کے لیے اس مسجد میں چھوڑا تاکہ آپ کے بچے علم حاصل کر سکیں. اس پر میں والدین کا شکر ادا کرتا ہوں. پھر اسی طریقے سے بچے بھی شکریہ کے مستحق ہیں جو کھیل کود میں اپنا وقت لگانے کے بجائے مسجد میں پابندی سے آئے اور انہوں نے مسجد کے اندر جو کچھ بتایا گیا، سکھایا گیا، آپ لوگوں نے ان کو سیکھا. الحمدللہ بعض بچے ایسے تھے جو بڑی پابندی کے ساتھ حاضر رہے اور بہت کم غیر حاضری ہوئی ان کی یا نہ کے برابر غیر حاضری ہوئی. ایسے بچے سب مبارکبادی کے مستحق ہیں اور کچھ بچے ایسے بھی تھے جو غائب ہوتے رہے. ایسے بچوں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ جب کوئی چیز سیکھنے کی نیت کرتے ہیں، کسی کورس میں داخلہ لیتے ہیں، تو اس کورس کو مکمل طور پر اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. جب آپ مکمل اٹینڈ کریں گے تو اس کورس کا آپ کو مکمل فائدہ حاصل ہوگا اور اس کورس کو آپ صحیح طور پر سمجھ سکیں گے اور حاصل کر سکیں گے. لہٰذا آپ پابندی سے حاضری دیں اگلے سالوں کے اندر اور اگلا کبھی بھی اس طرح کا موقع ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خود دین سیکھنے اور اپنے بچوں کو دین سکھانے کی طرف کوشش کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دین کا سپاہی بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو باعمل مسلمان بنائے، اچھا مسلمان بنائے، قوم و ملت کے لیے نفع بخش بنائے. ہمارے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین اور دنیا دونوں میدانوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور والدین کو بھی اس جانب توجہ دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیران شیخ. الحمدللہ آپ کی سبق آموز نصیحتیں والدین کے لیے بھی، ذمہ داران کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی کافی انشاءاللہ مفید ثابت ہوئی. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں، میں ذمہ داران نے کمیٹی سے خواہش کرتا ہوں کہ بالخصوص عبدالرحمان شریف صاحب اور نصیر بھائی لائف پر تشریف لائیں. اب یہ ابھی شیخ نے مسجد حاضر میں اس مکتب کا ذکر کیا ہے. الحمدللہ اس مکتب میں فی الحال 32 طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن میں سے 12 طلبہ قرآن مجید میں ہیں، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور 4 طلبہ انشاءاللہ ایک ہفتے میں قرآن شروع کر دیں گے. باقی کے طلبہ ناظرہ اور تجوید کا ان کا مرحلہ جاری ہے. اللہ نے چاہا تو وہ بھی بہت جلد قرآن کے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے. میری آپ تمام سے درخواست ہے کہ مکتب سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور ضرور اپنا وقت اس مکتب کے لیے دیں تاکہ آپ کی دینی تعلیم کا سلسلہ جاری رہ سکے. اب ہم انشاءاللہ جو بچے اسلامک سمر کورس میں پابندی سے شریک ہوئے ہیں انہیں انعامات کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. میں جن طلبہ کا نام لوں گا وہ حاضر ہوں اور ان انعامات حاصل کریں. ان طلبہ کو قرآن مجید عربی کا ایک نسخہ ہے اور قرآن مجید انگریزی کا ایک نسخہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک بیگ ہے جو بطور تحفہ دیا جا رہا ہے. محمد زبیر بن محمد ظفر ماشاء اللہ. شیخ توفیق مدنی حفیظ اللہ آپ کو تحفہ کرتے ہیں. محمد زین بن محمد ظفر.
محمد ابو بکر بن محمد فہیم الدین. عارف بھائی سے درخواست فرمائیں کہ وہ صوفیہ تبسم ناز بن محمد فہیم الدین. سیدہ انعام بن سید خالد. سیدہ انعام بن سیدہ انابیہ بن سید خالد. فیضان الہی بن علیم الدین. بصیر بھائی آپ کو عبداللہ بن نعیم الدین. حذیفہ بن عبدالعزیز. عبدالرحمن بن جعفر. عبدالرحمن بن جعفر. محمد یاسر بن اکبر. عبدالرحمن شریف صاحب. محمد یاسر بن اکبر. مصعب بن زبیر. مصعب. عمیر بن بصیر احمد. عبدالرحمن بن عبدالرحیم. ہمارے مولانا صاحب جہانگیر اعظم تحفہ دیں. عبدالرحمن بن عبدالرحیم. احمد السلام بنت عبدالعزیز. زوبیہ فاطمہ بنت عبدالعزیز. حفصہ صدیقی بنت صدیق. حفصہ صدیقی. بریرہ بنت تخویل. محمد ابراہیم بن محمد سبحان. محمد عبدالرحمن بن محمد سبحان. آپ ابراہیم. محمد عبدالرحمن بن محمد سبحان. عفیفہ بنت علیم الدین. احمد الہادی بنت نعیم الدین. احمد الہادی. عائشہ صدیقہ بنت زبیر. عبد القدوس بن عبد الرحیم. عبد الصمد بن عبد الرحیم. زبیر بن وحید. سید زکریا بن وحید. محمد معاذ بن ابراہیم. عبدالرحمن بن محمد سلیم.
ابو بکر بنت عبد الرحیم، ابو بکر بنت عبد الرحیم، عائشۃ النساء بنت عبد الرشید، عمر عبد الرؤوف بن عبد العزیز، عمر عبد الرؤوف بن عبد العزیز، ادیبہ نورین بنت عبد الرحیم، جن طلباء کو انعامات نہیں ملے ہیں وہ بھی مایوس نہ ہوں، انشاءاللہ آئندہ کبھی بھی آپ لوگوں کی حاضری کو دیکھتے ہوئے انعامات دیے جائیں گے۔ چند طلباء کی حاضری نہیں ہونے کی وجہ سے انعامات نہیں دیے گئے انہیں، آپ لوگ پابندی سے آئیے۔ الحمدللہ یہ انتہا خوشی کا موقع ہے کہ آپ لوگ کی دینی محفل میں جمع ہیں، اس سلسلے کو جاری رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، آمین، جزاکم اللہ خیر۔